مینیفیسٹیشن ان اسلام، کیا مینیفیسٹیشن جائز ہے یا حرام ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آج کل لاکھوں لوگ ایک ایسی چیز پر یقین کر رہے ہیں جو انہیں اللہ سے دور بھی کر سکتی ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ سوشل میڈیا پر ہر جگہ ایک ہی لفظ سننے کو ملتا ہے، مینیفیسٹیشن۔ کہتے ہیں بس دل سے سوچو، ویژولائز کرو اور یونیورس تمہاری ہر خواہش پوری کر دے گا۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے، کیا واقعی دینے والا یونیورس ہے یا پھر صرف اللہ تعالیٰ؟ آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کا عقیدہ اور اللہ پر توکل پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں حبیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں چیزنگ حبیبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، آج ہم قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں سمجھیں گے مینیفیسٹیشن اصل میں کیا ہے، اس میں کون سی باتیں اسلام سے مطابق ہیں اور کون سی باتیں ایک مسلمان کے عقیدے کے خلاف جا سکتی ہیں۔ ہمیں اس بات پر دھیان دینا ہے کہ مینیفیسٹیشن ہمارے مذہب کے خلاف تو نہیں لے کے جا رہی ہمیں۔ مینیفیسٹیشن کیا ہے؟ مینیفیسٹیشن کا مشہور مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو بار بار امیجن کریں، اس کے بارے میں پازیٹیو سوچتے رہیں، یقین رکھیں، تو یونیورس اس چیز کو آپ کی زندگی میں لے آتا ہے۔ اسے کہتے ہیں مینیفیسٹیشن، ٹھیک ہے؟ یہی سے ایک مسلمان کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہر نعمت، ہر رزق، ہر کامیابی اور ہر مشکل کا حل صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ دیں یا نہ دیں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ مینیفیسٹیشن کے ذریعے غلط جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو کہہ دو میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی طرف بلایا ہے، کسی یونیورس یا کسی غیر معلوم قوت کی طرف نہیں بلایا کہ تم یونیورس سے مانگو یا کسی چیز سے مانگو۔ لیکن رک جائیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پازیٹیو سوچنا غلط ہے۔ اصل فرق کیا ہے آگے اسی کو سمجھتے ہیں۔ اسلام پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ اسلام ہمیں خود کہتا ہے کہ ہم پازیٹیو رہیں۔ اسلام مایوسی نہیں سکھاتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھنا ایک عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بیان فرمایا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ میں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے، میں ویسا فیصلے آسمان سے بھیجتا ہوں۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسے آسمان سے فیصلے آئیں گے۔ یعنی اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتا ہے تو اس کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے اور اسی سے مانگتا ہے۔ تو اسلام کی تعلیم ہے یہ کہ صرف سوچ لینا یا ویژولائز کر لینا کافی نہیں۔ اسلام عمل بھی چاہتا ہے کہ ہم عمل بھی کریں، ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ سے، یونیورس کو نہ مان کر اللہ سے کہیں اپنے مینیفیسٹیشن۔ توکل اور مینیفیسٹیشن میں فرق ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یونیورس مجھے سب دے گا، لیکن ایک مومن کیا کہتا ہے؟ ایک مومن کا کہنا ہے کہ اللہ مجھے وہی دے گا جو میرے لیے بہترین ہے اور میرا اللہ ہی دے گا۔ یہ دونوں جملے دیکھنے میں ملتے جلتے لگ سکتے ہیں، لیکن عقیدے کے اعتبار سے ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعنی صرف اللہ کے دینے سے ہوگا، یونیورس کوئی چیز نہیں ہے ایسی جو دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اپنی اونٹنی کو باندھو، پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو۔ یہ جامعہ ترمذی کی ایک روایت ہے۔ یعنی دعا بھی، محنت بھی اور توکل بھی، ہمیں سب کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے اور توکل بھی کرنا ہے۔ صرف خیالوں میں جینا کہ ہم سوچ لیں گے اور ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی صرف گولز لکھتا ہے، پلاننگ کرتا ہے اور پازیٹیو رہتا ہے تو کیا یہ بھی مینیفیسٹیشن ہے؟ چلیے اس کو بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔
کہ ہمارا گولز لکھنا اور پازیٹیو رہنا کس طرح سے. گول سیٹنگ اور دعا اسلام پلاننگ. گول سیٹنگ اور دعا سے اسلام پلاننگ سے کبھی نہیں روکتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے حالات کو سوچ کر رکھو. حضرت اسلام پلاننگ سے نہیں روکتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط کے سالوں کے لیے پلاننگ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت بھی پلاننگ کی. کیسے کریں گے, کہاں جائیں گے. یعنی پلاننگ سننا کے خلاف نہیں ہے, لیکن پلاننگ کے بعد بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس جو ہم نے الٹا سیدھا جو ہمارے دماغ میں آ گیا وہی دین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تم فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 ہے یہ ہے اسلامی مائنڈ سیٹ کہ ہمارا دماغ جو ہے نا وہ اللہ سے مانگے. ایک بات میں آپ کو سناتی ہوں دل کو چھو لینے والی. سوچئے ایک نوجوان روز سوشل میڈیا پر مینیفیسٹیشن کی ویڈیو دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہر صبح وہ کہتا ہے کہ یونیورس مجھے نوکری دے گا, یونیورس مجھے نوکری دے گا, یونیورس مجھے نوکری دے گا. مہینے بیت گئے, نوکری نہیں ملی. کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ اس نے صرف یونیورس سے مانگا. ایک دن اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی, اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے. سورہ طلاق کی آیت نمبر 65 ہے. اس نے اپنی زندگی بدل لی. تہجد میں دعا کرنا شروع کی, سی وی بہتر بنایا اور نئی اسکل سیکھی. پھر اس نے کیا کیا؟ پھر اس نے انٹرویوز دیے. ہر نماز کے بعد اللہ سے روتا ہوا دعا کرتا رہا. پھر اللہ نے اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیے جن کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. یہ ہے اسلامک طریقہ. یہ نہیں کہ بس ہم نے سوچ لیا تو ہو جائے گا. اللہ سے مانگنا ہے مینیفیسٹیشن. اصل اللہ ہے. اس نے سمجھا بدلنے کی قوت اس کی سوچ نہیں تھی, بدلنے کی قوت اللہ کی رحمت تھی. اللہ کی رحمت ہی ہے جو بدلتی ہے. یونیورس بھی جب ہی سنے گا جب اللہ سنے گا. اگر دعا قبول نہ ہو تو کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ بھائی میں نے تو اتنا دعا کی, پھر میری مراد پوری کیوں نہیں ہوئی. تو اس میں کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مومن کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی. اللہ یا تو وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں یا اس سے کوئی بڑی مصیبت دور کر دیتے ہیں, یا پھر اس کا اجر آخرت کے لیے جمع کر دیتے ہیں. یہ مسند احمد کی ایک صحیح روایت کے مطابق بتا رہی ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں مومن کے نامہ اعمال میں. اس لیے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا کہ میں نے اگر مانگا ہے تو مجھے ملے گا نہیں. ملے گا, کچھ نہ کچھ اس دعا کے بدلے ضرور ملے گا. اگر آپ اپنی زندگی میں برکت اور سکون چاہتے ہیں نا تو اللہ سے سیدھی دعا کیجیے. 5 وقت کی نماز کی پابندی کیجیے. حلال اور جائز اسباب اختیار کیجیے. استغفار کی کثرت کیجیے اور اللہ سے حسن ظن رکھیے کہ اللہ تعالیٰ میری ضرور سنیں گے. نتیجے بھی اللہ کے حوالے کر دیجیے. یہی قرآن اور سنت کا طریقہ ہے کہ ہمارا دماغ جو ہے نا وہ اللہ سے مانگے. ہمارا دماغ اللہ سے لو لگائے. ہر چیز یونیورس, ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. دوستو اگر آج تک آپ کا بھروسہ کسی یونیورس یا کسی غیر معلوم قوت پر تھا نا تو آج سے اپنا دل جو ہے نا وہ صرف اللہ سے جوڑ لیجیے. اللہ کے ساتھ لگائیے, اللہ آپ کے کاموں کو پورا کرے گا. یاد رکھیے دعا اللہ سے ہوتی ہے, رزق اللہ دیتا ہے, کامیابی اللہ دیتا ہے اور اللہ ہی عطا فرماتا ہے. تقدیر کے فیصلے بھی صرف اللہ کے حکم سے تقدیریں بدلتی ہیں. اس لیے ایک مسلمان کا سب سے زیادہ مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ وہ اللہ سے امید رکھے, اللہ سے مانگے, اللہ کے لیے محنت کرے اور اللہ پر توکل کرے. مینیفیسٹیشن بری بات نہیں ہے, لیکن یونیورس کا ورڈ بیچ میں نہیں لانا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ اور صحیح سننا سمجھنے کی اور اسی پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آج کی یہ ویڈیو سے آپ کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے, اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے, اور اگر آپ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں
ایسی ہی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے. میں انشاءاللہ ایسے ہی اچھی ویڈیوز لاتی رہوں گی آپ لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.